बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हसन जाफ़र रिजवी और मौलम उर्दू आपसे मुखातिब हूँ और आज के जमात नहुम और दहुम के तलबा का सबक है जो कि सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है। सबक का उन्वान है उम्मीद की खुशी। उम्मीद की खुशी सबक पढ़ने से पहले सर सैयद अहमद ख़ान का मुख्तसर सा तारुफ़ करा दिया जाए। सन 1817 में दिल्ली में सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। आपने इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल की, फिर कुरान मजीद, हदीस पाक, फ़िक़्ह और तालीम 18 साल की उम्र में मुकम्मल कर ली। इसके बाद मुनसफ़ी का इम्तिहान पास करके बहैसियत मुनसिफ़ मुलाजिम हो गए। तरक्की करते करते जज के ओहदे तक पहुँच गए। आपने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अपने अखबार सैयदुल अखबार से किया। ये सैयदुल अखबार जो है इनके बड़े भाई का अखबार था। बड़े भाई इनका अखबार निकाला करते थे, उसका नाम था सैयदुल अखबार। मुसलमानों के अखलाक की इस्लाह के लिए एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला। तलबा तहज़ीबुल अखलाक जो है वो रिसाला वो बहुत अहम है और उसने मुआशरे में तब्दीली की बहुत अहम किरदार अदा किया है। नेज़ मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो तरक्की पाकर अज़ीमुश्शान यूनिवर्सिटी बन गया। तालिब इल्मों ये भी याद रखें कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये पूरे हिंदुस्तान बल्कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट भी इसकी डिग्रियों को तस्लीम करती थी। सर सैयद अहमद ख़ान बुलंद पाया नस्र निगार, अखबार नवीस और आलिम थे। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको जवादुद्दौला और आरिफ जंग के खिताबात दिए। अंग्रेज़ हुकूमत ने भी आपको सर का खिताब दिया। आपने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें आसारुस सनादीद, खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद और तारीख़ सरकशी बिजनौर बहुत मशहूर है। ये सर सैयद अहमद ख़ान का मुख्तसर तारुफ़ था और अब हम आते हैं सबक की तरफ। उम्मीद की खुशी। उम्मीद की खुशी बच्चों, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने इस मज़मून में ये बताया है कि उम्मीद क्या चीज़ है और इंसान गम के हालत में या दुख की हालत में भी उसे एक उम्मीद होती है तो उसे खुशी महसूस होती है। उस गम या उस एहसास को उससे कमी हो जाती है और वो मुस्तक़बिल के लिए अच्छी बातें सोचने लगता है। इस तरह उसका कुछ गम गलत होता है। ये मुख्तसर सी बात तारुफ़ जो उम्मीद की खुशी के बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है वो मैंने आपके सामने पेश किया। अब अज़ीज़ तलबा ये देखें, सर सैयद अहमद ख़ान लिखते हैं, ए आसमानों की रोशनी और नाउम्मीद दिलों की तसल्ली, उम्मीद तेरे ही शादाब सरसब्ज़ बाग से हर एक के मोहब्बत का फल मिलता है। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है। आसूदगी का मतलब सुकून, इत्मीनान। अक़ल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग में भाग के सरसब्ज़ दरख्तों के साए ढूंढता है। वहाँ की ठंडी हवा, खुश एलहान जानवर यानी वो परिंदे जिनकी आवाज़ें बड़ी सुरीली होती हैं और आवाज़ें सुनकर इंसान को सुरूर सा महसूस होता है। खुश एलहान जानवरों के राग, बहती नहरों की लहरें और दिल को राहत देती हैं। इसके मरे हुए ख़यालात फिर से ज़िंदा कर देती हैं। तमाम फ़िक्रें दिल से दूर हो जाती हैं और दूर दराज ज़माने के ख़याली खुशियाँ सब आज मौजूद होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया ये है कि इंसान कितना भी परेशान हो, कुछ हो, लेकिन एक मरतबा जब वो सोचने बैठ जाता है अपनी मुस्तक़बिल के बारे में तो मुस्तक़बिल के बारे में एक अच्छे ख़यालात आते हैं। उसे उम्मीद होती है कि अब ये वक्त मुश्किल है, ये गुज़र जाएगा और हमें एक अच्छा और खुशहाल दौर मिल जाएगा। इस तरीके से उसका गम गलत होता है और उसे ये ख़यालात जो है वो तसल्ली देते हैं, सुकून देते हैं।
अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, इसकी मुसीबत ज़दा माँ धंधे में लगी हुई है और उसके गहवारे की डोरी हिलाती जाती है। बच्चा है जो झूले में सो रहा है, नौमौलूद बच्चा है, झूले में सो रहा है। माँ जो है वो परेशान मुसीबत में है, अपना धंधा भी कर रही है और उसे सुलाती भी जा रही है, लोरी भी सुनाती जा रही है। हाथ काम में और दिल बच्चे में, ज़बान पर यूँ लोरी देती है। यानी हाँ, काम तो कर रही है, अपना जो काम है उसका काम भी कर रही है, लेकिन दूसरे हाथ से झूले की डोरी हिला रही है ताकि बच्चा सो जाए, और साथ ही साथ ज़बान से उसे लोरी भी देती है। अब लोरी क्या लोरी बच्चों को सुलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो नज़्म में हो या नस्र में, उसे लोरी कहते हैं। याद रखिएगा, लोरी लफ्ज़ वो है कि जो अल्फाज बच्चों को सुलाने के लिए नज़्म या नस्र में सुनाए जाएं, बताए जाएं ताकि बच्चा सो जाए, उन अल्फाज को लोरी कहते हैं। माँ लोरी देती है, सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, ए अपने बाप की मूरत और मेरे दिल की ठंडक सो रहे, ए मेरे दिल की कोपल सो रहे, बढ़ फल फूल तुझको कभी खिज़ा ना आने पाए। कोपल कहते हैं दरख्त में निकलने वाले नए नन्ही नन्ही पत्तियां जो होती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत नाजुक सी, वो कोपल। यहाँ बच्चे को उस कोपल से तशरीह दी है, इसलिए कि कोपलें भी नन्ही बारीक और नाजुक होती हैं, बच्चा भी नन्हा नाजुक है, इसलिए इसे कोपल से तशरीह दी है। तेरी टहनी में कोई खार न टूटे, कोई कठिन घड़ी तुझको ना आवे, कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती हो न देखे। इसमें दुआ ये दे रही है कि ए बच्चे, खुदा करे कि तू बड़ा हो, भले फूले, और कोई मुसीबत कोई परेशानी तेरे पास ना आने पाए। वो परेशानियाँ जो तेरे माँ बाप ने सही हैं, वो परेशानियाँ भी तेरे पास ना आने पाएँ। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, मेरी आँखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे सो रहे। तेरा मुखड़ा चांद से भी ज़्यादा रोशन होगा। अब यहाँ पर अभी तक ये लोरी देने में सुला रही है, बता रही है बच्चों को, लेकिन अब इस मुस्तकबिल के बारे में कर रही है। ये उम्मीद की क्या उम्मीद है, ये उम्मीद जाहिर कर रही है माँ अपने बच्चे के लिए। कहती है कि तेरा मुखड़ा चांद से भी ज़्यादा रोशन होगा, तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी। तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी। ज़ाहिर है कि बच्चा जब छोटा होता है और छोटे छोटे बच्चे जब हंसते हैं, खेलते हैं, तो इंसान के दिल में खुशी होती है और उसका दिल और उसका घर जो है वो रोशन हो जाता है। तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेगी। तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंद रागनियाँ होंगी। यानी तू जब छोटी छोटी बातें करेगा, छोटे छोटे जुमले कहेगा, अधूरे अधूरे जुमले, अधूरे अल्फाज करेगा, तो वो हमारे राग की यानी छोटे छोटे से राग होंगे जो हमारे लिए खुश आइंद होंगे, हम सुन के खुश होंगे, हमें खुशी महसूस होगी। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, ये हमारी उम्मीदों के पौधे सो रहे। बोलो जब दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। अब यहाँ पर माँ बच्चे लोरी देते हुए ये कह रही है कि वो वक्त आएगा कि मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा बाप भी मर जाएगा, उस वक्त तुम क्या करोगे। तो इस वक्त के लिए, हालांकि बच्चा नादान है, ये समझता नहीं है, लेकिन लोरी में ये सारी बातें वो माँ अपने प्यारे बेटे से कर रही है। तो तुम क्या करोगे, तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे, तुम पूछोगे और हम कुछ न बोलेंगे, तुम रोगे और हम रहम न करेंगे। ए मेरे प्यारे रोने वाले, तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे। ढेर से मुराद यहाँ पर ख़बर है, यानी हम मर जाएंगे, कफना दिए जाएंगे, दफना दिए जाएंगे, और जब दफना दिए जाएंगे तो तुम हमारी क़ब्र पर आकर फातिहा पढ़ा करोगे और उससे हमारी रूह को खुशी होगी। हम न होंगे और तुम
ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کی محبت کا بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ آہ، ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے میرے بالے، سو رہے، بالے بھی بچے کو کہتے ہیں، یعنی میرے بچے سو رہے۔ یہاں پہ بھی ان الفاظ میں بھی یہی کہا ہے کہ تمہیں ہماری صورت یاد آئے گی، ہمارے مرنے کے بعد میں تمہیں اپنے باپ کی صورت یاد آئے گی اور تم ہماری محبت کو یاد کرو گے، لیکن ہم اس مصیبت اور تم اس وقت رنجیدہ ہوگے۔ لیکن افسوس یہاں پر ماں ایک اور بات یہ کہہ رہی ہے کہ ماں کو یہ بھی غم ہے کہ اس رنجیدگی میں اس غم کو ہم تسلی بھی نہیں دے سکتے، اس غم زدہ بیٹے کو تسلی بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مر چکے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی دکھ ہے اسے کہ ہمارے مرنے کے بعد اسے رنج ہوگا، اسے دکھ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے، غور سے سمجھ رہے ہوں گے، پوری طریقے سے سنیں۔ اور میں اب اگلا پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غوں غاں یعنی بچہ جو آوازیں نکالتا ہے، جو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں، کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، بچہ کوئی آواز نکالتا ہے، اس آواز کو غوں غاں کہتے ہیں۔ آگے چل کے اس آواز کو، یعنی یہ آوازیں جو اس قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، اسے آواز صوت کہتے ہیں۔ آواز صوت، سواد واو تے، صوت، صوت کے معنی آواز، اس میں صوت کہتے ہیں، اس میں صوت کہتے ہیں آواز کو۔ غوں غاں یہ اس میں صوت ہے۔ یا بلی کی آواز کو میاؤں میاؤں کہتے ہیں، میاؤں میاؤں یہ اس میں آواز ہے۔ کتے کی آواز کو بھونکنا کہتے ہیں۔ تو یہ جو بھوں بھوں کہتے ہیں، تو یہ جو آوازیں ہیں، یہ جو اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اسے اس میں صوت کہتے ہیں۔ اس میں صوت، الف سین میم اسم، صوت، سواد واو تے، اس میں صوت۔ تو یہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ بچہ صرف آواز، صرف روتا ہے، آواز نکالتا ہے اور بے معنی ہوتے ہیں، اس کا کوئی لفظ بھی نہیں ہوتا۔ مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آوازیں ادھورے لفظوں میں سے اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا اور کبھی ماں، باپ، بابا یہ اس قسم کے الفاظ نکالتا ہے، تو اس قسم کے الفاظ سن کر ماں باپ کو اور بڑوں کو خوشی ہوتی ہے اور ایک دل کو تسلی ملتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں ادھورے ادھورے الفاظ سن کر۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، یعنی آتش یعنی محبت کے جذبات۔ آتش محبت سے مراد ہے محبت کے جذبات، محبت کی شدت۔ کہتا ہے کہ جب بچہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، تو اسے تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، وہ روتا ہے اور اس رونے کی وجہ سے ماں کی محبت اور زیادہ بھڑک جاتی ہے، ماں کی محبت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے بچے کے رونے سے۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا۔ اب اور بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد میں مکتب یعنی اسکول جانے لگا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا غم زدہ دل سے سنانے لگا، اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا۔ غم زدہ دل سے سنانے لگا، بچے عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو گھر میں اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں، جب گھر میں پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، تو ان کا دل نہیں چاہتا سنانے کا، لیکن بہرحال ماں باپ کے کہنے سے وہ سناتے ہیں سبق، لہذا اس لیے یہاں پہ غم زدہ دل استعمال کیا ہے۔ اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر، اب یہ بچہ ذرا اور بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا، یعنی وضو کر کے، ہاتھ منہ دھو کر وضو کر اپنے باپ کے ساتھ صبح کی نماز، فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور اپنے بے گناہ دل، ظاہر ہے بچہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، نماز پڑھ رہا ہے،
وہ بے گناہ دل ہے اس کا، بے گناہ زبان، اس کی زبان پہ بھی کوئی گناہ کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، بے ریا خیال، کوئی ریاکاری اس کے خیالات میں نہیں ہوتی ہے، جو خیال ہوتے ہیں وہ بالکل سچے اور سیدھے سچے ہوتے ہیں، صداقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ان الفاظ سے، یعنی اس کا دل جو ہے بے گناہ ہے، اس کے دل نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے زبان سے کوئی گناہ نہیں ادا ہوا، یا اس نے ریاکاری نہیں کی ہے، اور اب وہ خدا کو پکارتا ہے، تو ظاہر ہے کہ خدا ایسوں کی آواز کیوں نہیں سنے گا، یقیناً سنتا ہے۔ بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشی اور کس قدر زیادہ ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آہ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ یعنی یہاں پر سر سید یہ واقعہ بیان کر کے، بچے کی باتیں بیان کر کے، اب پھر پلٹے ہیں اپنے عنوان کی طرف، امید کی طرف، اور کہتے ہیں کہ یہ سب جس طریقے سے بچے سے امید وابستہ رکھی اور امید وابستہ رکھ کر ماں باپ خوش ہوتے رہے، اسی طریقے سے امید جو ہے وہ ہر انسان کو جھولے سے لے کر اور قبر تک ایک ساتھ دیتی ہے، خوشیاں دکھاتی ہے اور اچھے خیالات دکھاتی ہے، جس سے انسان کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ امید ہے جو کہ انسان جس کے سہارے بڑے سے بڑے غم کو سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ اب غم ہے لیکن اب ہمیں اس کے بعد نیکی اور یہ امید اور خوشی نصیب ہوگی۔ پیراگراف بدلتے ہیں، سر سید عدنان خان تھوڑا سے ایک آدھ پیراگراف چھوڑ دیا گیا ہے اس میں اختصار کی وجہ سے، اور اب دیکھیے اس پیراگراف میں کہتے ہیں، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے۔ یہاں پہ بے گناہ قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جن کے بھائیوں نے، آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا اور خون بھرا ہوا کرتا لے جا کر اپنے باپ کو دکھایا تھا، کہا تھا کہ یہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے حسد اور جلن کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ میں دوبارہ سے اسے پڑھ رہا ہوں، آپ اسے ربط کو برقرار رکھیے۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند۔ اب کنویں میں بند ہوا، یہاں پہ یہ پیراگراف جو ہے یہ ایک پوری تاریخ بیان، یہ جملہ جو ہے یہ ایک پوری تاریخ بیان کر دی ہے، ایک پوری تاریخ بیان کر دی ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ سر سید یہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں، ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا، مصر میں بیچا، مصر میں بیچنے کے بعد میں شاہی خاندان میں گئے، اور شاہی خاندان میں جانے کے بعد میں زلیخا نے جو ان کے ساتھ حرکت کی، اس کے بعد میں انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ پوری داستان اس میں بیان کی ہے اس جملے میں، لہٰذا اس جملے کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو لطف آئے اور آپ سمجھ سکیں۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و مددگار، غیر قوم غیر مذہب کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، یعنی وہ سورج کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہے، وہ بے یار و مددگار، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، غیر قوم کے لوگ ہیں، غیر مذہب کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ قید ہے، اور اس قید کے ساتھ ساتھ، اس قید کی صحبت کے ساتھ ساتھ، اس قید کے مصیبت کے ساتھ ساتھ، اس قید کے دکھ اور درد کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ضعیف باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ بھی یاد آ رہا ہے، ان کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے نا وہ کس قدر غمزدہ اور صدمہ برداشت کر رہا ہوگا۔ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف دے رہی ہے، یہ بات، یہ خیال بھی تکلیف دے رہا ہے۔ قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی
اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت رنجیدہ رکھتا ہے۔ یعنی تمام سب باتیں ہیں، وہ یہ سوچ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا باپ اتنی دور ہے، وہ برداشت کر رہا ہے اور میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں اور یہاں قید خانے کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں۔ یہ سب باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سوچ رہے ہیں، اور یہ سوچ کر ان کا دل اور زیادہ رنجیدہ ہو رہا ہے کہ ہم بے گناہ قید ہیں، ہمارا کوئی گناہ نہیں، پھر بھی ہم قید ہیں اور قید خانے میں برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے آگے اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ یعنی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بالکل یک و تنہا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، لیکن امید ہے انہیں کہ یہ قید خانے کے دن، قید خانے کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پھر آزاد ہو کر ایک اچھی اور خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ سبق مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ نے بہت غور سے سنا ہوگا۔ اب آپ کے لیے تھوڑا سا کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ ہوم ورک میں باقی سبق مشقیں جو ہے وہ آئندہ کل کرا دیں گے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرا دیں گے۔ فی الحال آپ کے لیے کام یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا جو تعارف ہے صفحہ نمبر 18 پر، وہ آپ اپنی کاپی پر لکھ لیں گے، اور کاپی پہ لکھنے کے بعد میں پھر اس کا کام شروع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 188 پر 188 188 پر امید کی خوشی کے عنوان سے جو الفاظ معنی دیے ہیں، ان الفاظ معنیوں کو آپ اپنی کتاب میں لکھ لیجئے گا۔ تھوڑی سی کریکشن اس میں یہ ہے کہ آپ امید کی خوشی کے بعد آپ گنیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ویں لائن پر لکھا ہے قبر کی، یعنی قبر کی معنی ڈھیر، قبر کی معنی میں استعمال ہوا ہے، قبر کی معنی نہیں، قبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، قبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کریکشن کر لیں، آپ کی جگہ کے لکھ لیں، اور دوسرا صفحہ نمبر 189 189 اس پر پہلے ہی لفظ ہے غوغا، جو کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس میں صوت، یہاں پر اس میں صورت لکھ گیا ہے سواد واو رے تے، یہ مس پرنٹنگ ہے، چھپائی کی غلطی ہے، لہٰذا اس رے کو آپ حذف کر دیجئے، ختم کر دیجئے، یہ اس میں صوت سواد واو تے صرف استعمال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا سبق مکمل ہوا، اور آج کا آپ کا تفویض کار یعنی ہوم ورک مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ تعالی آگے اس سبق کی مشق کرائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ نے بہت غور سے سنا ہوگا اور لطف اندوز بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ آئندہ دلچسپی سے سبق کو سنتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔